بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو اسلام کی شروعات کی وہ روحانی داستان سنانے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ سفر پر چلیے، وقت کے ساتھ اس موڑ پر جہاں سے نور کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کی پیدائش اس مقدس سرزمین مکہ میں ہوئی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ یہ واقعہ ہے قریب 570 عیسوی کا۔ مکہ اس وقت ایک بے نظامی اور جنگلی رسموں سے بھرا شہر تھا۔ لوگ قبیلائی جھگڑوں میں الجھے رہتے تھے اور طاقتور خاندان ہی عزت اور امن کی گارنٹی دیتے تھے۔ کعبہ شریف میں جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اب 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ توحید کا پیغام بالکل گم ہو چکا تھا، اور ایسے ماحول میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ محض 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو سہارا دیا، لیکن جلد ہی وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب بے شک مسلمان نہیں ہوئے، مگر انہوں نے ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پر آپ کو سہارا دیا۔ آپ نے شروعات میں چرواہے کا کام کیا، پھر تجارت کرنے لگے۔ آپ کی امانت داری، سچائی اور سمجھداری نے مکہ کی ایک امیر مگر شریف خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ دونوں کا نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ نکاح آپ سے محبت، عزت اور یقین کی بنیاد پر ہوا۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں جب پورا مکہ بتوں کی پوجا میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے دور غار ہرا میں چلے جاتے تھے، جہاں وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے۔ ایک رات جب آپ غار ہرا میں عبادت میں مشغول تھے تو اچانک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اقرا پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے 3 بار کہا، پھر آپ کو سینے سے لگا کر فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان۔ آپ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلی وحی تھی۔ یہ وہی رات تھی جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، جس میں قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے عزیز دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر دھیرے دھیرے دعوت کا دائرہ بڑھا۔ آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہی رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ توحید کا پیغام مکہ کے سرداروں کو ناگوار گا، کیونکہ اگر لوگ ایک خدا کی عبادت کرنے لگے تو ان کا بتوں کا کاروبار، ان کا رسوخ اور سطح ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں پر ظلم شروع ہو گئے۔ کئی مسلمانوں کو مارا گیا، ستایا گیا، کچھ کو مجبوراً ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑا۔ اور پھر وہ سال آیا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا حضرت ابو طالب دونوں ہی اسی سال دنیا سے چلے گئے۔ ایک رات جب دل ٹوٹ چکا تھا تب آپ مکہ کی مسجد میں اللہ سے گفتگو فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے۔ آپ کو براق نامک سفید پرندے جیسے گھوڑے پر سوار کر کے مکہ سے بیت المقدس یعنی یروشلم لے گئے۔ وہاں آپ نے تمام انبیاء اکرام کو اپنی امامت میں نماز پڑھائی۔ پھر آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے آپ روبرو ہوئے۔ وہاں 5 وقت کی نماز کا حکم ملا۔ یہ سفر اسرا و معراج کہلاتا ہے۔ جب مکہ کے لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کی ٹھان چکے تھے، اللہ کا حکم آیا کہ اب مکہ چھوڑ کر یثرب چلے جاؤ، جسے بعد میں مدینہ منورہ کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ آخرکار آپ نے اور آپ کے سچے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، مگر مکہ کے کافروں نے 7 لوگوں کو بھیجا کہ رات میں آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے حفاظت میں آپ بچ نکلے اور حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں چھپ گئے۔ جب دشمن غار تک پہنچا، اللہ نے ایک مکڑی سے جالا بنوایا اور کبوتر سے انڈے دلوائے۔ دشمن سمجھے اندر کوئی نہیں ہے۔ یوں اللہ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ جب آپ مدینہ پہنچے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، وہاں اسلام کا کھل کر پھیلاؤ ہوا، لیکن مکہ کے لوگ چین سے نہیں بیٹھے۔ پھر 3 بڑی جنگیں ہوئیں، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ بدر میں اللہ کی مدد سے صرف 313 مسلمانوں نے 1000 مکان سینکوں کو شکست دی۔ غزوہ احد میں کچھ صحابی حکم ادائیگی میں چوک گئے تو ہار ملی۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں نے خائی کھود کر دشمن کو روک دیا اور اللہ نے بارش اور طوفان سے مکان کیمپ کو اکھاڑ پھینکا۔ جب آپ اور آپ کے صحابی کی تعداد بڑھ گئی تو آپ 10,000 لوگوں کی فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھے، مگر اس وقت آپ بدلے کی بھاونا سے نہیں، رحمت بن کر آئے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا اور سیدھا کعبہ جا کر 360 بتوں کو توڑا اور پھر توحید کا اعلان کیا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانے دیا۔ آپ نے کبھی اپنی تصویر بنوانے کی اجازت نہیں دی تاکہ کسی کو گمراہ نہ کیا جائے۔ اسلام ایک روحانی چراغ ہے جو نفس کے اندھیروں کو روشن کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بغیر کسی شکل یا صورت کے۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی اسلام کی مقدس شروعات۔ ایک یتیم بچہ اللہ کے حکم سے بنا رحمت للعالمین، قرآن کی روشنی، توحید کا پیغام اور رحمت کی مثال۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے آپ دوست رشتہ داروں تک شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل قاضی بہار KN کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ دوستوں۔